اصحاب فیل کا واقعہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 کے دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کی راجدھانی صنعا میں ایک بہت ہی شاندار اور عالیشان گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ خانہ کعبہ کی جگہ یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غصے میں جل بھن کر یمن گیا، وہاں کے گرجا گھر میں پاخانہ بھر کر اس کو گندگی سے لت پت کر دیا۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ غصے سے آپے سے باہر ہو گیا، خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا۔ اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹ اور دوسرے جانوروں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ عبدالمطلب کے بھی تھے۔ عبدالمطلب کو اس واقعے سے بڑی تکلیف پہنچی، چنانچہ آپ اس معاملے میں بات چیت کے لیے اس کی فوج میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا۔ جب عبدالمطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قد، رونقدار اور نہایت ہی خوبصورت آدمی ہیں جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ جلال چمک رہا ہے تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ متاثر ہو گیا۔ بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اپنے برابر بٹھا کر پوچھا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ عبدالمطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کی فوج کے سپاہی ہانک لائے ہیں ان سب جانوروں کو ہمارے حوالے کر دیجیے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلے والے اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا مرتبہ کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں بات ہی نہیں کی۔ عبدالمطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ یہ خدا کا گھر ہے، وہ خدا اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ نے اپنے فرعونی انداز میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ سن لیجیے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے عزتی کی ہے، اس لیے میں اس کا بدلہ لینے کے لیے کعبہ کو ڈھا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ عبدالمطلب نے فرمایا کہ آپ جانیں اور خدا جانے، میں آپ سے پوچھ تاچھ کرنے والا کون؟ اس بات چیت کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا۔ عبدالمطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ مکہ والوں نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے مال جانوروں کو لے کر مکہ سے باہر نکل آؤ، پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر آپ اپنے خاندان اور کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے۔ دروازہ کا حلقہ پکڑ کر بہت ہی بے قراری اور عاجزی کے ساتھ دربار باری میں اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر آدمی اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں عیسائیوں کے مقابلے میں اپنے ماننے والوں کی مدد فرما۔ عبدالمطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے، خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنی فوج کا جتھا اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا، مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا۔ بہت مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حالت میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں ظاہر ہوا، ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کی ان فوجوں نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور شور سے
पत्थर की बारिश शुरू कर दी कि देखते अबरा का लश्कर और उसके हाथियों के परखच्चे उड़ गए। अबाबिलों की पत्थर की बरसात खुदा बंदे कहर व जब्बार के कहर व गज़ब की ऐसी मार थी कि जब कोई कंकरी किसी हाथी सवार के सर पर पड़ती थी तो वो आदमी के बदन को छेदती हुई हाथी के बदन से पार हो जाती थी। अबराहा और उसके हाथी इस तरह तबाह बर्बाद हो गए, उनके जिस्मों की बोटियां टुकड़े टुकड़े होकर ज़मीन पर बिखर गईं। चुनांचे कुरान मजीद की सूरह फील में खुदा बंदे कुद्दूस ने इस वाक़ये का जिक्र फरमाते हुए इरशाद फरमाया है कि यानी ऐ अल्लाह, क्या आपने ना देखा कि आपके रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल कर डाला? क्या उनके दांव को तबाही में न डाला जो उन्हें चबाए हुए भुस जैसा बना डाला। जब अबराहा और उसके लश्कर का यह अंजाम हुआ तो अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ से नीचे उतरे और खुदा का शुक्र अदा किया। उनकी इस करामात का दूर दूर तक चर्चा हो गया। तमाम अहले अरब उनको एक खुदा की बारगाह में पहुँचे हुए की हैसियत से काबिल एहतराम समझने लगे।